شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحمان اور رحیم ہے۔ رات کے تیسرے پہر تہجد کے وقت اللہ پہلے عرش پر آتا ہے اور پکارتا ہے، کوئی میرا بندہ ہے مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے میرا بندہ مجھ سے بخشش کی طلب کرنے والا تو میں اسے بخش دوں۔ اگر آپ کی بھی کوئی خواہش ہے تو آپ تہجد میں اٹھ کر اللہ کے حضور میں دعا کی طلب کریں۔ اللہ بہت غفور الرحیم ہے۔ اللہ پاک تہجد میں مانگی گئی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تہجد کی نماز معجزے کا ذریعہ ہے۔ جب تمہارے سارے راستے بند نظر آتے ہیں نا، تب بھی وہ ایک راستہ کھولے رکھتا ہے، تہجد کا راستہ۔ رات کی نماز کو تہجد ہی کہا جاتا ہے اور قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے۔ قم اللیلہ، یہ ہے قیام اللیل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہے، اے کپڑے میں لپٹنے والے، رات کو قیام کرو، مگر تھوڑا، آدھی رات قیام کرو، یا اس سے تھوڑا سا کم کر لو یا اس سے زیادہ کر لو، اور قرآن کو خوب ٹھہر کر آرام سے پڑھو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، جلدی نہیں، اور رات کے کچھ حصے میں پھر اس کے لیے سجدہ کرو۔ زرارہ سے روایت ہے، سعد بن ہشام بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رات کے قیام کے بارے میں خبر دی، تو انہوں نے کہا، کیا تم یا ایھا المزمل نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا، بے شک اللہ عز و جل نے اس سورت کے آغاز میں رات کا قیام فرض قرار دیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے سال بھر قیام کیا، اور اللہ نے اس سورت کی آخری آیت 12 ماہ تک آسمان پر روکے رکھی، یہاں تک کہ اللہ نے اس سورت کے آخر میں تخلیق کا حکم نازل فرمایا، تو رات کے قیام کا فرض ہونے کے بعد نفل میں تبدیل ہو گیا۔ اس نے جان لیا کہ تم ہرگز اس کی طاقت نہیں رکھو گے، تو اس نے تم پر مہربانی فرمائی، تو قرآن میں جو میسر ہو پڑھو، چھوٹی سورت، بڑی سورت، جتنی بھی۔ اس نے جان لیا یقیناً تم میں سے کچھ لوگ بیمار ہوں گے، کچھ دوسرے زمین پر سفر کریں گے، اللہ کا فضل تلاش کریں گے، کچھ دوسرے اللہ کی راہ میں لڑیں گے۔ بس قرآن میں سے جو میسر ہو پڑھو، نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دو، اللہ کو قرض دو، اچھا قرض دینا، اور جو نیکی بھی تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے، اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے کہ وہ بہتر اور ثواب میں کہیں بڑی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس تخلیق کو جاری رکھنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھی رات کو گھر سے نکلے اور مسجد میں تشریف لے گئے، نماز ادا کی۔ کچھ لوگوں نے بھی آپ کی نماز کے ساتھ نماز ادا کی۔ تہجد کی نماز اللہ نے بنائی ہے قبولیت کے لیے۔ اگر تو تمہیں کوئی دعا تہجد تک لے گئی تو جان لو تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہو چکی ہے۔ جو دعا تم تہجد میں مانگ رہے ہو نا، حقیقت میں تو وہ دعا کب کی قبول ہو چکی ہے۔ وہ دیر اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہارا دعا کا رشتہ اس سے برقرار رہ سکے۔ تہجد تمہیں اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ تہجد تو اللہ تعالیٰ کو حال دل سنانے کا ذریعہ ہے کہ جس کو لگ جائے ایک بار تہجد کی لگن، پھر اسے اپنے رب سے ملاقات کی لگن لگ جاتی ہے۔ سجدے تو بعد میں آتے ہیں، تہجد کو صرف نیت کر لینا ہی اللہ کو راضی کر دیتا ہے۔ جب تم وقت تہجد اپنی نیند ترک کر کے اللہ سے یہ کہنے کے لیے سجدہ ریز ہو جاتے ہو کہ یا اللہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، تو اللہ بھی پلٹ کر فرماتا ہے، مجھے بھی تجھ سے زیادہ محبت ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ۔